تعلق رکھنے والے ہمارے وکلا برادری، سول سوسائٹی، اسٹوڈنٹس اور شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر لال صاحب، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے پوری قوم کی جانب سے، پشتون بلوچ قوم، آپ سب یہاں بیٹھے بھائیوں بہنوں کی جانب سے میں شہدائے 8 اگست کو ان کی شہادت پہ، ان کی خدمت پہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ بھائیوں بہنوں، کم از کم آج کے دن ہمارے لہجے معذرت خواہ نہ ہو، ہم ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس میں ہم خود کو ایک غلام کی حیثیت سے، ایک مظلوم کی حیثیت سے اور اس ملک کے مقتدر حلقوں سے انصاف کی بھیک مانگنے کی حیثیت سے بات نہ کریں۔ شہدائے 8 اگست کے حوالے سے ایک آرٹیکل تھا، ایک رپورٹ تھی الجزیرہ نیوز کی۔ تو یہ سب واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں 2 جملے انہوں نے اس حوالے سے لکھے ہیں، آپ سب سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے کی جو باؤنڈریز ہے وہ ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں، اور یہاں پہ گیس، آئل اور باقی ریسورسز ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہے، یہاں پہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، شیعہ سنی اور طالبانائزیشن۔ اس سب واقعے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ 2 جملے ہیں۔ 8 اگست کو جو ہوا، یہاں پہ ہماری میڈم نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں کہا، میں کسی اور کانٹیکس میں کہوں گا کہ یہ وہ تسلسل ہے، ان 2 قوموں کو محروم رکھنے کی جو پالیسیز ہیں، یہ وہ تسلسل ہے جو پاکستان کی فیلڈ فارن پالیسی ہے، جو افغانستان اور ایران کے متعلق ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ ہمیں جو سزا ملی ہے وہ سزا ہمیں اس بنیاد پہ ملی ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم ایران کا مقابلہ، شیعہ سنی کا مقابلہ ہم یہاں اس صوبے میں کریں۔ فیلڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کولڈ وار جب یہاں پہ ہوئی تھی اس سینٹرل ایشیا میں، جہاں پہ رشیا اور امریکہ نے زور آزمائی کرنی تھی، تو اس میں ہم ایک فریق بنے۔ ہم نے امریکہ کا جو جنگ ہے وہ ہم اس خطے میں لے کے آئے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ملک، یا پھر یہاں کہا جاتا ہے پاکستانی قوم، اس ملک میں 5 قومیں آباد ہیں۔ ریاست پاکستان شروع دن سے یہ پنجابی قوم کی یا بالادست طبقوں کا ایک ملک ہے۔ یہ آج تک نہ پشتونوں کا ملک بنا ہے، نہ بلوچوں کا ملک بنا ہے، نہ سرائکیوں کا ملک بنا ہے، اور نہ ہی سندھیوں کا ملک بنا ہے۔ ہمارا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وسائل ہے،
بے شمار وسائل ہمارے پاس ہے، گیس، پیٹرول، آپ سمجھے آئل سمجھے، کوئلہ ہو، گرینائٹ ہو، ماربل ہو، میگنیشیم ہو، یورینیم ہو، جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں وسائل ریسورسز میں وہ آپ کے پاس موجود ہے. اور اس وسائل کو اس پہ قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس علاقے میں یا اس قوم کی اس طبقے کو خاموش کرانا پڑتا ہے جو اس کے لیے آواز اٹھائے. یہاں پہ بات کی گئی ان شہیدوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اس صوبے کے ان دو قوموں کا مقدمہ لڑا، مسنگ پرسنز کا مقدمہ لڑا، یہاں پہ ریسورسز کا مقدمہ لڑا ہے انہوں نے. جو لوگ مسنگ پرسنز کا مقدمہ لڑیں گے، کون ہے مسنگ پرسنز؟ مسنگ پرسنز وہ ہے جو پشتون اور بلوچ کی حق ملکیت اور حق حکمیت کی بات کرتے ہیں، انہیں مسنگ کیا جاتا ہے. وہ لوگ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں انہیں مسنگ کیا جاتا ہے. وہ لوگ جو ریاست پاکستان کی اس غلامی کو یا پنجاب کی اس بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے ان کو مسنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا عدالتی ٹرائل نہیں ہو سکتا قانون کے دائرے میں. ریسورسز وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سندک، ریکوڈک، گوادر، اس طرح سماولنگ، ہرنائی، دکی، یہاں سب جگہوں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ الاٹمنٹس ہو رہی ہے. ہمارے وسائل بیچے جا رہے ہیں، ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. اس وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے ان وکلا نے جو تحریکیں یا جو جدوجہد کی ہے اس کے نتیجے میں ان کو شہید کیا گیا. یہ وکلا پاکستان کے شہدا نہیں ہے. اگر کوئی اسے پاکستانی شہدا کہیں گے ہم اسے کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پشتون شہدا ہے، یہ بلوچ قومی شہدا ہے. اسے یا تو آپ نے سزا دی ہے ان کام کے لیے یا انہوں نے سزا دی ہے جن کو آپ نے بنایا ہے. اظہر خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی، آپ بیان کریں کہ اس خطے میں کون سے دہشت گرد ہیں. وہ دہشت گرد جو ابتاباد سے جنہیں نکالا گیا تھا، وہ دہشت گرد جن کو احسان وہ کیا کہتے ہیں مشرف نے بنائے تھے، کرنل امام نے بنائے تھے، حامد گل نے بنائے تھے. اس خطے میں تو یہی لوگ دہشت گرد ہیں جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کے ہیروز ہیں. تو آپ کے انہی ہیروز نے ان وکلا کو، ان لوگوں کو اس دن شہید کیا ہے. اب کم ظرفی تو دیکھیں، کہتے ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کی کم ظرفی تو دیکھیں. لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگ بھوک افلاس بیماریوں سے مر گئے، پر آج بھی اس ریاست میں آپ کو احتجاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آج بھی آپ دہشت گردی کے خلاف آپ جدوجہد شروع کریں، آپ جلسے مظاہرے کریں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں سے، وہ اگر دھرنا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، نہ FIR ہوگی، نہ ان کو گالیاں پڑیں گی، نہ وہ غدار ہوں گے. پر اگر کسی نے قوم کی بات کی، اگر کسی نے وطن کی بات کی، اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ لسانی بنیادوں پہ بنا ہوا ملک ہے، اور اگر کسی نے دہشت گردی کے خلاف بات کی تو وہ غدار ٹھہرایا جائے.